مقدس شہزادیاں اور یتیم بچے کوفہ کے سمت روانہ کر دیے گئے۔ عمر بن سعد ظالم نے جو اس کے مقتولین تھے ان کی جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا عزت کے ساتھ، اور مولا حسین اور ان کے اعوان و انصار کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں گدھ کھائیں گے، انہیں درندے کھائیں گے، جنگل کے چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب روانہ ہوا کوفہ کی طرف سب چلے گئے۔ قریب کا ایک دیہات تھا، فرات کے کنارے پر، وہاں کے لوگوں کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ ایسا واقعہ ہوا۔ وہ آئے، چونکہ وہ لوگ سب جانتے تھے اہل بیت کو، وہ بھی مسلمان تھے، وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، مولا حسین کو بھی پہچانتے تھے، کیونکہ کوفہ میں کافی وقت گزارا تھا۔ مولا علی کے دور خلافت میں امام حسین نے شہزادوں کو بھی جانتے تھے، جس کی پہچان ہوئی اس کی قبر انہوں نے، وہ آئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، امام پر ان کی اعوان و انصار پر نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھ کے جسے پہچانتے تھے اس کی انہوں نے قبر ویسے بنائی۔ حر کے خاندان کے لوگ، حضرت حر کے خاندان کے لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے علاقے میں لے جا کر جناب حر کی قبر بنائی۔ اسی طرح حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، ان کی شناخت ہوئی تو ان کی قبر الگ بنی۔ باقی کے سارے شہداء کو ایک ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا، اور امام علی مقام کی پہچان ہوئی۔ اسی طرح مولا علی اکبر کی پہچان ہوئی، اور امام علی اصغر چونکہ ننھے سے تھے ان کی پہچان ہوئی، تو انہوں نے اس طرح دفن کیا کہ امام علی اصغر کو امام حسین کے سینے پہ رکھا۔ یہ تصور کریں، ایک ہی قبر ہے، اور اس میں تدفین کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ علی اصغر کو سینے پہ رکھا اور پائتی میں امام علی اکبر کو رکھا۔ اس طریقے سے ایک ہی قبر وہ جڑ جاتی ہے تینوں کی۔ ہو سکتا انہوں نے الگ دفن کیا ہو امام علی اکبر کو، لیکن امام علی اصغر کو سینے پہ رکھا، اور اب وہ ایک ہی ہو گئی، یہ تینوں کی قبر۔ جہاں ہم امام علی مقام کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، تھوڑی چوڑی سی قبر ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے حسین آج بھی اکیلا نہیں سویا، حسین آج بھی سینے پر علی اصغر کو اور پائتی میں علی اکبر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں، اللہ وہ دین آپ سب کو، ہم سب کو بار بار نصیب کرے کہ آپ دیکھیں امام کا روضہ، جس نے دین کے لیے سب لٹایا۔ دیکھیں، پتہ چلے گا لوگ تو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو گود سے محروم کر دیتے، یا گود سے اولاد محروم ہو جاتی ہے، لیکن حسین نے شہادت کے بعد ابھی بھی بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ تصور کی دنیا میں دیکھیں تو ابھی بھی، اور علی اکبر کو گویا کہ ابھی بھی انگلی پکڑا رکھا ہے۔ یہ میری عقیدتیں بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر، جب چونکہ 10 کوئی روانہ ہو گئے تھے، تو ادھر یہ ہوا کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کوفہ کا جو صدر دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا، تو یوں ہوا کہ سروں کو جو ہے لے کر کے وہ بدبخت لوگ، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں وہ لے کر کے جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سروں کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے، جب دن نکلے گا تب لے جائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید، اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس کی بیوی کا نام نوار تھا، وہ نوار نام کی عورت اہل بیت کی محب تھی۔ یہ رات کو پوچھا 3 دن سے کہاں تھا، کئی دن سے غائب تھا، تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا استغفر اللہ، لوگ زیورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواسے رسول کا سر لایا ہے؟ بدبخت، اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی۔ جو نواسے رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے فرقہ واریت چھوڑو، تعصب چھوڑو،
देखो 1400 साल के बाद तुम कहाँ यजीद की हिमायत करने लगे। यजीदियों की हिमायत तो उनकी औरतों ने भी नहीं किया, उनके घर उजड़ गए, बीवियां घर से चली गई। और फिर उसने कहा अगर रात ना होती तो मैं चली जाती, मुझ पे हराम है कि अब मैं तेरे बिस्तर पर आऊं। और उसके बाद उस बीबी ने ये किया कि इमाम अली मकाम का सर उसने खौली ने जहाँ रखा था वो वहाँ गई। वो बीबी बयान करती है कि नवार नाम की बीवी वो बयान करती है कि मैं रात को उस सर अनवर के पास खड़ी रही और दुरूद शरीफ पढ़ती रही, तो मैंने क्या देखा कि सर से लेकर आसमान तक अनवार ही अनवार थे। और वहां पर फिर वो बयान करती, इमाम अबू इसहाक अस्फराइनी लिखते हैं कि वो कहती है कि मैंने देखा कि मेरे घर में चंद बीवियां आई और उन उस सर की पेशानी को बोसा देने लगी। मैंने पूछा, और रो रही थी, मैंने पूछा बीबियों तुम कौन हो? तो उन्होंने, एक बीवी ने कहा कि मैं हाजरा हूं, एक ने कहा मैं हव्वा हूं, एक ने कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूं। और वो सब रो रही थी। अल्लाह अकबर। फिर सुबह हुई तो उन लोगों ने वो काफिला और ये काफिला, सरों का काफिला और ये काफिला, फिर उन्होंने कूफा में घुमाने के प्लानिंग से जो वो कूफा शहर के अंदर फिर ये दाखिल किया। और जब वो कूफा में लाने वाले थे तो ऐलान करते थे कि कुछ लोग बागी हो गए थे, हमने उन्हें कत्ल कर दिया, उनके कटे हुए सर आ रहे हैं। ये नहीं कहा हुसैन इब्न अली का सर आ रहा है, ये कहा कि बागियों का सर आ रहा है। उनके बीवी बच्चों को हमने कैदी बना दिया और वो जो कैदी हैं अब उनको भी लाया जा रहा है। तो कूफा वाले अपनी छतों पर चढ़ गए, लोग इंतजार करने लगे और लोगों का एक मजमा लग गया बाजार कूफा में। अब गोया के तमाशाई बनकर लोग खड़े हैं, किन बागियों का सर आ रहा है, किन कैदियों को लाया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ गए, इंतजार करने लगे। जब सर नेज़ों पर बुलंद हुए और नेज़ों पर सर चढ़ाए गए तो अल्लाह अकबर, जब ये काफिला चला तो लोग देख रहे थे। कुछ पहचानने वालों ने पहचाना, कुछ लोगों ने नहीं पहचाना। जो लोग पहचान गए वो रोने लगे, मातम करने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा कूफा वालों तुमने मेरे भाई को खतूत लिख करके बुलाया, कूफा वालों तुमने मेरे भाई से झूठी मोहब्बत का इजहार किया, कूफा वालों तुमने मेहमान बनाकर बुलाया, तुम्हारी मेजबानी क़यामत तक याद की जाएगी। आज तुम्हारा रोना पीटना मातम करना ये तुम्हें कभी निजात नहीं दिलाएगा। जाओ तुम क़यामत तक रोते पीटते मातम करते रहोगे। तुमने बुलाकर धोखा दिया मेरे भाई को और तुमने उसके खानदान के साथ ये किया कि पूरा घराना कट गया, पूरा घराना लुट गया। बीबी ज़ैनब पाक यूं कहती थी, वो रोते थे। ऐसे में एक घर के करीब से गुजरे, तो चूंकि ये ऊंटों की नंगी पीठ पर बैठे हुए थे, औरतें छतों पर थी, तो ऊंट की पीठ और छत की बराबर हो जाते थे। तो एक औरत ने जब ये काफिला देखा और काफिला देख करके कहा कि कुछ सदके की रोटियां हैं, तो वो रोटियां उस तरफ फेंका। बच्चे भूखे थे, शहजादगान भूखे थे। मैं फिर कहता हूँ तकरीर की रौ में मैं बार बार बच्चे कह देता हूँ या कह रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ, कोई गुने की बात नहीं है, लेकिन हमारा इश्क इजाज़त नहीं देता। शहजादगान शहजादियाँ भूखे थे, जब वो सदके की रोटियाँ खजूर पानी फेंकते तो उस वक्त सैयदा सकीना ने कहा फुप्पी अम्मी कई दिन की भूख है, क्या इस वक्त हम खा सकते हैं? कहा नहीं बेटा, आले मोहम्मद पे सदका हराम है, हम सदका नहीं खाते। ऐसे में जो खातून रोटियां फेंक रही थी उस तरफ बीबी सैयदा ज़ैनब ने चूंकि अपना चेहरा बालों से छुपा रखा था, कहने लगी ये क्या है? तो कहा कि ये सदका है, इसलिए कि मैं मेरे मौला हुसैन की तरफ से रोज़ाना सदका निकालती हूँ ताकि उनकी उम्र में इजाफा हो। और मेरी तमन्ना है, बहुत तवील दिन हो गए मैंने ना हुसैन को देखा ना ज़ैनब को देखा, न मैंने हुसैन को देखा न ज़ैनब को देखा। कहते हैं कि कैदियों की दुआ, मुसाफिरों की दुआ रद्द नहीं होती,
اے ننھی سی بچی دعا کر، یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بیوی سیدہ زینب کی زیارت ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب زار زار رو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے، اور جس کو تو دیکھ رہی ہے حالت اسیری میں یہ زینب ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا، اور اس کے بعد جب دارالامارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے، سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے، سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے، بالکل میلے کپڑے پہن لیے۔ سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہو مورخین نے لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو، نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا۔ جن کی امی کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالامارت کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، نہ سر پر چادریں ہیں۔ جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کر کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جس نے بے چادروں کو چادر دی، جس نے بے آبروؤں کو آبرو دی، جس نے ذلیلوں کو عزت دی، جس نے گمراہوں کو ہدایت دی، جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا، آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ میں ہتکڑیاں پہن کر، پیروں میں بیڑیاں پہن کر بغیر چادر کے کھڑی ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا۔ ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے۔ ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد، وہ ملعون ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے حسین ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں بدبخت اس لب کو چھڑی نہ لگا، میں نے بار بار مصطفیٰ جان رحمت کو یہ لبوں کو چومتے دیکھا ہے، تو چھڑی لگا کے بے ادبی کرتا ہے۔ اس نے کہا بدبخت نے کہ اگر تو بڈھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ وہ اٹھے روتے ہوئے کہا لوگو تم نے نبی کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر مان لیا، سنو یہ وہ پلید اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کی بات تمہارے اچھوں کو قتل کریں گے، تمہارے بروں کو یہ بڑھاوا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت کھڑی ہے کون ہے؟ سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کون ہے یہ؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کون ہے یہ؟ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ساتھ ہو گئی تھی۔ ایک عورت نے کہا یہ بی بی سیدہ زینب پاک ہے، حسین کی بہن۔ ہاں۔ اس نے کہا دیکھا اللہ نے ہم سچوں کو کیسی مدد کی اور تمہارے بھائی کا کیا انجام کیا؟ سیدہ نے فرمایا سیدہ زینب نے اللہ نے اس کی شہادت لکھی تھی میرے بھائی کی جو پوری ہوئی، اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ تو فاسق، تیرا باپ فاسق اور تیرا امیر یزید فاسق، میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا۔ پھر امام زین العابدین پر نظر پڑی، اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں مرا؟ اس کو بھی مار ڈالو۔ تو کسی نے کہا بچہ ہے، کہا اس کو چیک کرو بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چیک کیا، میری زبان میں طاقت نہیں۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے، اگر پڑھنا ہے تو آئینے قیامت میں پڑھو کہ کیسی قیامت ڈھائی ان ظالموں نے۔ امام زین العابدین کی جوانی چیک کرنے کی بات کی گئی، اور پھر کسی نے بتایا بدبخت نے کہ یہ جوان ہے، اور پھر امام
زین العابدین کو قتل کرنے کی جب بات ہوئی تو سیدہ لپٹ گئی، کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اگر اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ امام زین العابدین نے، بیمار تھے، ہتکڑیاں تھی، تھکن تھی، سب تھا، فرمایا شہید کر دو مجھے، لیکن ایک وصیت کرتا ہوں اس قافلے کے ساتھ کسی شریف انسان کو کر دینا تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ یہ بیبیاں مدینہ منورہ تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ دن تک کوفہ کے قید خانے میں ان کو رکھا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے با اختلاف روایت کم و بیش 35 دن تک کوفہ کے قید خانے میں یہ رہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے 3 دن کا کربلا، نہیں، 3 دن کا کربلا، یہ مشکلیں ہیں، یہ مصیبتیں اٹھائی ان لوگوں۔ یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ 35 دن تک کوفہ کے دارالامارت میں قید رہے۔ پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو، یہاں بھیج دو، یہاں روانہ کر دو۔ اب وہ 5000 سپاہ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، اب یہ معاذ اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس قافلے کو کوفہ سے ملک شام، دمشق جسے دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق روانہ کیا گیا۔ جب دمشق وہ قافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے۔ کم و بیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑتا تھا وہاں جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا، اس لیے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا، ان کو ایک گرجا ملا۔ اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے، میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا۔ وہ گرجا ملا، پتھر کا، ابھی بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے، گرجا ان کو ملا۔ وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے، اس کو کچھ محسوس ہوا، وہ گرجا سے باہر آیا اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ یہ کون لوگ ہے؟ کہا یہ شیطانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا۔ کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے؟ پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے، پوری زندگی میں نے اتنا کمایا، یہ سب تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو۔ انہیں تو پیسے چاہیے تھے، 10,000 مل رہے تھے، 10,000 لے لیے، سر دے دیا۔ وہ راہب پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا، زلفیں صاف کی، گرد و غبار صاف کیا۔ امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا، خون کا اثر اس وقت بھی تھا۔ اس کو پتھر پہ رکھا، وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے۔ اب وہ گرجا نہیں، اب وہ مسجد ہے۔ تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی، تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا، آج بھی خون کا وہ اثر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک، کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا، جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا۔ لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے، وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا، دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت، یعنی کیا اس نے خدمت کی، اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں
کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، قافلہ آگے بڑھا۔ اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے، اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے۔ بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا، اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یزید نے پورا دمشق سجوایا، دمشق سجوایا گیا۔ جو لوگ یزید کے حمایتی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ دمشق سجایا گیا۔ اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا، سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا۔ ڈھول بجائے گئے، نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشہور سی روایت ہے، اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی ہے۔ جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، اب کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی۔ اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو، یہ قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے؟ کون ہے تو، اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے، شہر شہر گھمایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عذر شرعی کے، آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے تم، کیوں ہمدردی کر رہی ہو؟ اس نے کہا بی بی اندھیرا تھا، بات اتنی ہے، سیدہ پاک نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رکھا تھا، بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں، میں کنیز ہوں ان کی، اور میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق، 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق میں، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا، اس پر میری روح بہت خوش ہوگی۔ بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں، لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی غلامی میں گزارا۔ جب ان کا وصال ہو گیا پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں مدینے چھوڑ کر دمشق آ گئی ہوں، اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی۔ اب بس ایک تمنا ہے میری، ایک تمنا ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرا پاک کی وصال کے بعد، تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور وہ میری بی بی کی بڑی ہمشبی اور ہمشکل تھی۔ چونکہ بی بی نے کہا کہ اس قافلے کی خدمت کرنا، تو ہر رات سن 60 ہجری جیسی لگی، ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں، شام سے کھڑی ہوتی ہوں، صبح تک رہتی ہوں، قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، پھر دوسرے دن آتی، پھر قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں۔ آج تم ملے مراد پوری ہوئی،
اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو، کیونکہ میری بیوی نے تمہارے لیے خدمت کے لیے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو، تو دعا کر دو بس کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں، ایک بار دیکھنا چاہتا، دعا کر دو بیوی۔ بس اتنا سننا تھا۔ زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضا نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں؟ کیا نسبت ہے تجھے زینب سے، کیا نسبت ہے تجھے حسین سے؟ تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے، اور یہ جو ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا؟ سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی اور پھر فضا ساتھ ہو گئی، سیدہ فضا ساتھ ہو گئی۔ پھر یہ قافلہ دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل ابن سعد تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے۔ جب دیکھا کہ دمشق سج رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، تو پوچھا یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں؟ تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، کٹے ہوئے سر اور ان کے اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے؟ تو کہا کہ بابو سعا سے وہ داخل ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی، اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور بیویوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا، رو پڑے، برداشت نہ کر سکے، ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے۔ سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی۔ سکینہ کے پاس جا کے بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سہیل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں تو ہمارا کوئی ہمدردی نہیں، آپ کے نبی کا صحابی ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اہل بیت کا محب ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ان سروں کو آگے کروا دیں، کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں، سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے تو ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہم سے توجہ ہٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں، بس ایک پیغام، نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، گناہ کرنے سے پہلے، زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، ہاتھوں میں موبائل فون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، حرام کھانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے، اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے۔ پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق کہلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں۔ دمشق کے اندر اس انداز سے قافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کی گردنیں بچوں سے بندھی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے، وہ بھی خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے، یوں گردن جھکا کر آج وہ چل رہا ہے قیدی کی حیثیت سے، جس کے نانا بابا نے کئی لوگوں کو جہنم کی قید سے نجات عطا کی تھی۔ اس انداز سے وہ قافلہ داخل ہوتا ہے، اور پھر المختصر یزید کے دربار میں آتا ہے۔ یزید کے دربار میں وہ قافلہ آیا، اس وقت یزید شراب پی رہا تھا، قافلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے شعر پڑھا۔ شعر جو پڑھا ہے اس نے یہ کہا کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا۔ یہ عتبہ کون؟ جو بدر میں مارا گیا تھا،
وہ بدبخت عتبہ جو بدر میں مارا گیا تھا اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا، اور کہتا کہ بدر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے وہ بدلہ ان کے بہتر لوگوں سے لے لیا۔ اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو یوں ہی بادشاہت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، العیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں اس بدبخت نے کہی، اور بھی روایتیں ملتی ہے۔ اور پھر ان کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ جب کھڑا کیا گیا تو اس ظالم نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام کے لبوں کو اس نے بے ادبی کرنا شروع کی۔ اتفاق سے وہاں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا۔ روم کے سفیر نے کہا یہ اتنا خوبصورت کس کا سر ہے؟ تو اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا یہ محمد کے نواسے کا سر ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو اس نے کہا تم لوگوں نے قتل کیا؟ اس نے فخر سے کہا ہاں ہم نے قتل کیا۔ تو وہ روم کا سفیر کہتا ہے حیرت ہے تم پر، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس گدھے کے پیر میں جو نال ہوتی ہے، نال، وہ نال ہے، وہ گدھا نہیں ہے، گدھے کے پیر کی نال ہے، نال، اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، جیسے تم کعبے کو جاتے ہو ویسے ہم اس کے احترام میں وہاں تک سفر کرتے ہیں۔ اور تم نے نبی کا نواسا، اور جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے لے کے مجھ تک 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 70 پشتوں کے بعد میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا، حیرت ہے تم پر، تو حق پر نہیں ہے یزید۔ یہ کہہ کے اٹھ گیا۔ یزید کو رحم اللہ کہنے والے اور امیر المومنین کہنے والے ذرا یہودی سے یہ بات سیکھ لیں کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا، حق پر تم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، نبی کے بیٹے کو شہید کیا۔ اس کے بعد دربار میں کھڑا کیا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا یزید یہی ہے اسلام تیرا کہ تیری عورتیں تو جن کے نام و نسب کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ پردے میں رہیں اور نبی کی بیٹیاں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں، یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدہ پاک نے دربار میں خطبہ دیا، وہ آپ کا دمشق کے دربار کا خطبہ، حمد و صلات کے بعد کہا اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے نانا پہ قرآن نازل کیا اور ہمارے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیہ تطہیر نازل فرمائی، ہماری محبتوں کو لوگوں پہ لازم کر دیا، اور تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بھوکا پیاسا میرے بھائی کو شہید کیا۔ آپ نے جس وقت دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت پورا دربار رو پڑا، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی، یہ کیفیت تھی۔ اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد خاندان نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ابھی پہلے ان کو قید کر دو۔ انہیں قید کر دیا گیا۔ کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں، اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی، لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کے حوالے سے سن لیں۔ بہت دن تک رہے، وہاں نہ روشنی تھی نہ روشنی کا انتظام تھا، کچھ نہیں، بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا، کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں، ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت گھروں کو جاتے تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی پھوپھی امی یہ شام کو جاتے کہاں ہیں پرندے؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی پھوپھی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھر کبھی پوچھتی پھوپھی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے؟
बाबा कब हमें लेने आएंगे यहाँ से, बड़ी वहशत है यहाँ, न खाना है न पानी है। मौरखीन ने लिखा है हड्डियां रह गई थी, बस सिर्फ हड्डियां रह गई थी। ये अंजाम किया, ये अंजाम किया। एक मर्तबा एक शामी जो है वहां से गुजर रहा था, कैद खाने के करीब से। आवाज आ रही थी, फूफी भूख लगती है, यहाँ खाना भी नहीं मिलता, यहाँ पानी भी नहीं मिलता, भूख से हालत खराब है। बल्कि कह रही थी कि फूफी अम्मी मैं मर न जाऊं, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, इस तरह की बात। शामी ने सुना कि एक बच्ची किसी औरत को मुखातिब करके फूफी फूफी कहती है और ये बात करती है, तो वो अपने घर गया। उसे नहीं पता था कि कैद खाने में कौन है, तो वो घर गया और घर जाकर अपनी बीवी से कहता है, ये देखो हम लोग जो हर जुमा को नजर हुसैन करते हैं तो वो तो गरीबों में बांट ही देते हैं। इस मर्तबा की नजर हुसैन यजीद के कैद खाने में ले जाना, मैंने एक बच्ची की आवाज़ सुनी है कि वो भूख से बहुत बेताब, और वो नजर ले जा करके दे देना। इसलिए कि जब नजर हुसैन हम देते हैं तो हुसैन के लिए तवील उम्र की दुआ करवा लेते हैं। कैदियों से बेहतर कौन और दुआ कर सकेगा। इस हफ्ते की नजर वहां ले जाना। उस खातून ने नजर तैयार की और तैयार करने के बाद कैद खाने में, दमिश्क के कैद खाने में पहुंची तो देखा कि अंधेरा है, तारीकी है। एक 7 साल की बच्ची एक खातून की गोद में है, वो उसके सर पे हाथ रखकर उसे तसल्लियां दे रही है, वो रो रही है, आंसू खुश्क कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है। वो पहुंची और पहुंचने के बाद कहा कि मेरे शौहर ने आप लोग की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि खाना आपको लाएं। तो कहा आप कौन लोग हो? कहा कि ये बताओ कि तुम खाना लेकर के क्यों आई हो, आप हमारा तारुफ ना पूछिए, कहें तुम क्यों लाई हो खाना। तो कहा कि बीबी बात ये है कि मैं हर हफ्ते जुमा को नजर हुसैन करती हूँ, हुसैन का मुझ पे बड़ा एहसान है, नजर हुसैन करती हूँ, वो नजर में गरीबों को खिलाती हूँ और उनसे दुआ करवाती हूँ कि हुसैन को लंबी उम्र मिले। तो कहा कि ये सदका है? कहा नहीं, ये सदका नहीं है, ये नजर का खाना है, मैं वो खाना खिलाती हूँ। इतना सुनकर सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रो पड़ी, बहुत रोई और फिर पूछा कि ये बता कि हुसैन का तुझ पे एहसान क्या है जो तू उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करवाती है, क्या एहसान है? तो उसने कहा बीबी मेरा बचपना था और मेरे बचपने में बीमार हो गई, इतनी बीमार हुई कि बचने की उम्मीद न रही। हकीमों से खूब इलाज करवाया मेरे बाप ने, मेरा बाप बहुत मालदार था, बहुत इलाज करवाया, लेकिन इलाज के बाद भी मैं बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे बाप ने मुझे उठाया और मदीने मुनव्वरा ले गए। मदीने पहुंचा, रसूलुल्लाह के कदमों में मुझे डाल दिया। हुजूर ये मेरी बेटी है, जिंदगी और मौत के दरमियान ये कई दिन से खेलती है, बस आका करम कर दे मेरी बेटी को सेहत मिल जाए। यही गुफ्तगू हो रही थी, यही बात हो रही थी। ऐसे में पर्दा हटा और एक चांद जैसा बच्चा उस पर्दे से बाहर निकला और निकलने के बाद उसने मेरे सर पे हाथ रखा। हाथ क्या रखा, उसके हाथ की बरकत से अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दे दी। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दे दी। मेरे बाबा ने पूछा आका ये कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया ये मेरा बेटा हुसैन है। बस उस दिन के बाद से हुसैन मेरे दिल में बस गया, लेकिन मैंने हुसैन को उसके बाद कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन जिसकी दुआ से मुझे जिंदगी मिली, मैंने हर दिन उसके बाद उसकी लंबी उम्र की दुआ। और अब मेरा मामूल ये है कि मैं हर जुमा को नजर हुसैन करके गरीबों को खिलाती हूँ, यतीमों को खिलाती हूँ और कहती हूँ कि दुआ करो मेरे हुसैन की, जिसकी वजह से मेरी उम्र बढ़ी, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा दे। सैयदा पाक फूट फूट के रोने लगी। सकीना ने सुना,
शेरबानों ने सुना, जनाब रुबाब ने सुना, सब फूट फूट के रोने लगे। ऐसे में उस खातून से कहा, ले जाओ, हम नहीं खाते। उस खातून ने पूछा, ये तो बताएं कि आप कौन हैं। सैयदा ज़ैनब ने इतना ज़रूर कहा, ले जाओ ये खाना, अब आइंदा नज़र हुसैन नहीं करना, इस एतबार से कि हुसैन की उम्र लंबी हो जाए, इसलिए कि हुसैन तो अब दुनिया में है भी नहीं। किसकी उम्र की लंबी होने की दुआ करती हो, अब तो वो रहा भी नहीं दुनिया में। पूछा, बीबी आपको कैसे पता, वो कहाँ, आप कौन है? फरमाया, ये हुसैन की बेटी है जिसे तुम देख रही हो, मैं हुसैन की बहन हूँ, ये उनकी बेवगान है। वो खातून रोते रोते बेहोश हो गई। ये दास्तान है करबला की। कभी कभी हिम्मत टूटती है, अल्लाह का नाम लेकर बस इस लालच पर गुफ्तगू कर दी जाती है कि आपको, हम सबको, नई नस्ल को अहले बैत की, सहाबा की, बुजुर्गों की कुर्बानी पता चले, ताकि अल्लाह हमारे दिल को नरम कर दे, दीन से करीब कर दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे, ज़िक्र करबला को कबूल करे।